آپ لوگ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہاں پہ بچے شہید ہوئے ہیں, ان کو یہاں پہ وقت کی پڑی ہوئی ہے. کس کی وقت کی اہمیت ہے؟ ہمیں پیسہ دیا جا رہا ہے اس اجلاس کا, یہی ہمارا کام ہے. That's why we are here. اور اگر ہم نے ہی نہیں بولنا تو پھر کیا ہم ٹک ٹاک بنانی شروع کر دیں, یوٹیوب چینل کھولیں؟ اس پارلیمان کی توقیر کو برباد کر رہے ہیں آپ لوگ. قرآن نے بھی بات کرنی ہے, اور انٹرنیشنل گیسٹ بھی آئے ہوئے, وہ بھی آنا چاہتے ہیں اس کا وزٹ کرنے کی. تو This is not the way. نہیں, مقصد 20 منٹ ابھی میرے لسٹ ہے. جب آپ بولتی ہیں نا تمام لوگ, آپ اس کو چیئر کرنے دیں, آپ وہاں چلی جائیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں, آپ بات پوری کریں, مگر میں نے کہا کہ لوگ بات کریں گے. بھائی میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرا دل زیادہ جلا ہوا ہے, تمام لوگوں کا دل جلا ہوا ہے, لیکن آخر مجھے اس کی آواز بننے تو دیں. اگر آپ نے اس کی آواز بھی مجھے نہیں بننے دینا تو پھر بالآخر آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے؟ اس سیشن کا مقصد کیا ہے؟ ممبران کے بھی دل جلے ہوئے, وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ جب ہم یہاں پہ 3 بجے تک رات کے اجلاس کرتے رہیں, یہ نہ بھولیں, کیا یہ واقعہ کسی صورت ہماری قومی زندگی میں کم اہمیت کا حامل ہے؟ اس طرح اہم موقع پہ بھی روکیں گے نا تو پھر میں چلا جاتا ہوں. مختصر کریں. آپ 36 گھنٹے تک یہ اجلاس کر لیں. جناب پلیز ٹرائی ٹو اپریشیٹ دا ویلیو آف دس مومنٹ. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ بن رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے مؤدبانہ, آج کے دور میں وہ سمبل پاکستان کی ریاست ورسز RSS ہے. ہم اپنے دشمن کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں. ہندوستان کی عام عوام پاکستان کی دشمن نہیں ہے. پاکستان دشمنی میں پہل سر فہرست لیڈ رول اس سیڈسٹ ذہنیت RSS کا ہے, اور ہم اپنے دشمن کو بہت خوب سمجھتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے میں یہاں پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہومج پیش کرنا چاہوں گا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے جو ڈیفنس فورسز نے, جو آرمی چیف نے, جو ایئر چیف نے, جو نیول چیف نے, ایئر مین نے, نیول سیلز مین نے, عام سپاہی نے, افسر نے, جس ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا اس نیشن کی ڈیفنس میں, وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا. لیکن وزیر اعظم صاحب کی اس دانش کو جس نے بھی یہ مشورہ انہیں دیا یا انہیں خود یہ خیال آیا, اس کو آن ریکارڈ میں ایک ٹوکن آف اپریسیشن دینا چاہتا ہوں, اور وہ تھا جنرل ناصر منیر کو فیلڈ مارشل کے رینک کی ڈکلیریشن. کیوں یہ امپورٹنٹ تھا؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ تھا, یہ اس لیے اہم ہے, اس لیے اس کی تاریخی اہمیت ہے کہ جب خلیج بنگال میں 2 قومی نظریے کو ڈبونے کی بات کی جا رہی تھی, اس کے جو لیڈ رول میں جنرل مانک شاہ اس وقت کے ان کے آرمی چیف تھے, انہوں نے ان کو یہ آنر دیا کہ آپ ذمہ دار ہیں جس نے اس 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا. اس کا تاریخی جواب پرائم منسٹر شہباز شریف کے حصے میں آیا. یہ توفیق اللہ نے انہیں دی کہ انہوں نے یہ جواب لوٹا کے دیا کہ اس 2 قومی نظریے کو ریوائیو کرنا, کنٹینیو کرنا, پرسسٹ کرنا, جس فوجی قیادت کے سربراہ میں یہ توفیق اس کو نصیب ہوئی, یہ آنر, یہ رینک اس قوم کی جانب سے, یہ محض اس حکومت کی جانب سے نہیں ہوا ہے, اس قوم کی جانب سے ان کو دیا جاتا ہے. اس میں اپوزیشن جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, الائیڈ پارٹیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, پاکستان کی میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہول آف اے نیشن یہ جواب ہم نے ہندوستان کی طرف دیا. اب جب اس ہزیمت کا سامنا ان کو کرنا پڑا تو ان کا سو کالڈ آپریشن سندور, جس کے ڈیزائنر سیڈسٹ اجت دوول, سیڈسٹ مودی صاحب ان کے پرائم آرکیٹیکٹ ہیں,
انہوں نے کہا جی آپریشن سندور کنٹینیو ہے. اب اس کی کنٹینیویشن میں یہاں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایل او سی پہ یہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے, شاید یہ پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کو دوبارہ وائلیٹ کریں گے. مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اجت دوول کے بچے, مودی کے بچے, آر ایس ایس کے بچے, ان کی پراکسیز بی ایل اے, بی ایل ایف, بی آر اے, ٹی ٹی پی, یہ سارے کے سارے پاکستان کے سرزمین پہ اپنے ان پدری فگر کو, ان آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہر حد پہ جانے کو تیار ہیں. جب روایتی جنگ میں ان کو منہ کی کھانی پڑی تو انہوں نے ان کرائے کے ٹٹوؤں کو کہا کہ ہم آپ پہ بیش بہا پیسہ بہا رہے ہیں, آپ کیوں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں جو پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے, جو ہم اپنی عوام کو بتا سکیں کہ ہم یہ جنگ مزید آگے بڑھا رہے ہیں. ان آقاؤں کی خوشنودگی کے لیے ان بھیڑیوں, ان درندوں نے خضدار کے اسکول بچوں پہ حملہ کیا. پاکستان میں بہت سارے لوگ, ایک تقسیم تھی. بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ وکٹم ہوڈ, بلوچستان میں ترقی کا نہ ہونا, اور کئی ایسے سماجی اور ایڈمنسٹریٹو جواز فراہم کرتے تھے ان ٹیررسٹ کارروائیوں کی توجیہ کے لیے. میرے خیال میں اللہ کے فضل سے یہ وقت آ گیا جو سلور لائننگ ہے کہ پاکستان کو بائی اینڈ لارج پتہ لگ گیا ہے کہ یہ محض بھیڑیے ہیں. نہ یہ کسی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, نہ یہ بلوچ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں, نہ یہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کے فکر, ان کا فلسفہ فتنہ و فساد ہے, اور فتنہ و فساد کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں حکم جاری فرمایا ہے کہ یہ قتل سے بھی بدترین ہے, اور ان کے خلاف اگر ماڈرن ٹرمز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں زیرو ٹالرنس ہے. بہت سارے لوگ ایلیجڈ پروسیجرل ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا حوالہ دیتے ہیں. کاکڑ صاحب, باقی ممبران نے بھی بات کرنی ہے اور انٹرنیشنل گیسٹ بھی آئے ہوئے, وہ بھی آنا چاہتے ہیں اور اس کا وزٹ کرنے کی. تو This is not the way. نہیں, مقصد 20 منٹ ابھی میرا لسٹ ہے. جب آپ بولتی ہیں نا تمام لوگ, آپ اس کو چیئر کرنے دیں, آپ وہاں چلی جائیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں, آپ بات پوری کریں, مگر میں نے کہا کہ لوگ بات کریں گے. بھائی میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرا دل زیادہ جلا ہوا ہے, تمام لوگوں کا دل جلا ہوا ہے, لیکن آخر مجھے اس کی آواز بننے تو دیں. اگر آپ نے اس کی آواز بھی مجھے نہیں بننے دینا تو پھر بالآخر آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے؟ اس سیشن کا مقصد کیا ہے؟ ممبران کے بھی دل جلے ہوئے, وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ جب ہم یہاں پہ 3 بجے تک رات کے اجلاس کرتے رہے, یہ نہ بھولیں, کیا یہ واقعہ کسی صورت ہماری قومی زندگی میں کم اہمیت کا حامل ہے؟ آپ لوگ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہاں پہ بچے شہید ہوئے ہیں, ان کو یہاں پہ وقت کی پڑی ہوئی ہے. کس کی وقت کی اہمیت ہے؟ ہمیں پیسہ دیا جا رہا ہے اس اجلاس کا, یہی ہمارا کام ہے. That's why we are here. اور اگر ہم نے ہی نہیں بولنا تو پھر کیا ہم ٹک ٹاک بنانی شروع کر دیں, یوٹیوب چینل کھولیں؟ اس پارلیمان کی توقیر کو برباد کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کی بات سنیں. دیکھو, جب ہاؤس مجھے سپورٹ کر رہا ہے تو آخر چیئر کو کیوں اعتراض ہے؟ مجھے چیئر نہیں ہے, میں نے کہا باقی لوگوں کے بھی دل جلے, باقی لوگ جو دل جلے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میں بولوں, آپ ان کی آواز کیوں نہیں سن رہے؟ چلے پلیز بولے, چلے. It's not about that. I am a citizen of Pakistan. I am a citizen of Pakistan. I'm more proud to be the citizen of Pakistan than the former Prime Minister. جی کاکڑ صاحب, آپ It's not about that. چیئر کو مخاطب کریں پلیز. جی پلیز.
इनको कन्फ्रंट करने का वक्त आ गया है। रैशनलाइजेशन ऑफ वायलेंस, जो लोग पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में ये समझते थे कि अपने बयानिए की सूरत में इन लोगों को कोई स्पेस फराम करेंगे, वो ये जाने कि आज के बाद इन टेररिस्ट और उन्हें हमें इक्वल टर्म्स पे ट्रीट करना है। ये कोलैबोरेटर्स हैं, ये खुद टेररिस्ट नहीं है, मैं उनको उस कैटेगरी में नहीं रखता, लेकिन टेररिज्म की बयानिए को ग्लोरीफाई करने वाले उनके कोलैबोरेटर्स हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन में उनकी ग्लोरिफिकेशन, और ये सेटल्ड यूरोपियन डेमोक्रेसीज का प्रिंसिपल है, उनकी ग्लोरिफिकेशन को वो इक्वल क्राइम ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म होगा, उसके खात्मे का वक्त आन पहुंचा है। जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, मतवज्जो जी बात करें। ये गुजारिशात मैं इस फ्लोर से पूरी कौम के सामने रख रहा हूं, और अगर किसी को उसूली तौर पर इन बातों से इख्तिलाफ है तो उस इख्तिलाफ पे तनकीद सुनने का हौसला भी हमें है, और उस तनकीद का जवाब हम जुहद मुसलसल के तहत एक कौमी फरीज़ा समझते हुए अदा करते रहेंगे। शुक्रिया जनाब। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।